آج کل سروائیکل کینسر کی ویکسین کے بارے میں بڑی زیادہ بات ہو رہی ہے اور کئی پیشنٹس نے مجھے بھی کال کی ہے اور کئی عام لوگ بھی پوچھنے آتے ہیں کلینک پہ بھی اور فون پہ بھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہماری بچیاں یہ ویکسین لگا سکتی ہیں؟ کیا اس سے بانجھ پن یا انفرٹیلٹی تو نہیں ہوتی؟ ہم نے سنا ہے یہ تو بانجھ پن کرتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس سروائیکل ویکسین کی، جو کہ پاکستان میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ اسکولوں میں لگانے کا جو پروگرام ہے وہ شروع کر چکی ہے۔ یہ ویکسین ہیومن پیپیلوما وائرس HPV وائرس کے اگینسٹ کام کرتی ہے اور انسانی جسم میں اس وائرس کے اگینسٹ امیونٹی فراہم کرتی ہے، قوت مدافعت فراہم کرتی ہے۔ اس ویکسین کو لگانے کے بعد HPV وائرس کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا کرتا ہے وائرس؟ یہ کرتا ہے سروائیکل کینسر بچیوں میں اور لڑکوں میں بھی یہ کینسر کرتا ہے، لیکن بچیوں میں سروائیکل کینسر کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں سے 80 to 90% جو سروائیکل کینسر ہے وہ اس وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس وائرس سے ہم بچ جائیں، ہماری بچیاں بچ جائیں، تو اس سروائیکل کینسر سے بڑی حد تک بچاؤ ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے، یہ اس کی اگینسٹ جو ویکسین ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، جیسے کہ بات کی جاتی ہے کہ یہ انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے، بانجھ پن کاز کرتی ہے، بے راروی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً 125 سے 130 ممالک میں یہ ویکسین پچھلے کئی سالوں سے لگائی جا رہی ہے۔ ڈیولپ کنٹریز کا اگر نام لیں تو امریکہ، آسٹریلیا، UK، سویڈن، جتنی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں یہ ویکسین تقریباً کوئی 2005-2008 سے لگائی جا رہی ہے۔ اور آج تک جو آسٹریلیا میں ہے وہ ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 2035 تک وہ آسٹریلیا میں اس ویکسین کی وجہ سے جو سروائیکل کینسر ہے اس کو 80% سے 90% تک اس کو ختم کر دیں گے اپنے ملک سے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی یہ ویکسین کئی سالوں سے لگائی جا رہی ہے، UK میں بھی کئی ڈیولپ کنٹریز یہ لگا رہی ہیں اور غریب ممالک بھی لگا رہی ہیں۔ روانڈا کتنا غریب ممالک ہے، اس میں بھی یہ ویکسین جو ہے کئی سال سے ان کے جو نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں یہ لگائی جا رہی ہے۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت معمولی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا؟ جب ٹیکہ لگے گا تو جو انجیکشن سائٹ ہے اس میں تھوڑی سی ریڈنس آ جاتی ہے، ہلکا سا پین ہوتا ہے جو کہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے، ایک دن شاید ہلکا پھلکا بخار بھی ہوتا ہے جس کے لیے آپ پیناڈول لے لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک احتیاط کرنی ہوتی ہے، جب یہ ویکسین لگائی جا رہی ہوتی ہے، لگ چکی ہوتی ہے، تو بچیوں کو خیال کرنا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر 5-7 منٹ 10 منٹ جو ہے وہ ذرا کرسی پہ بیٹھی رہیں، کیونکہ ایک دم اس کے اٹھنے سے تھوڑے سے ہلکے سے چکر آ سکتے ہیں، دل میں ہلکی سی تھوڑا سا متلی سا آتا ہے، دل تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ بس یہ ایک معمولی سا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ انجیکشن لگتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ اس کا دیر پا اور لانگر لاسٹنگ کوئی ایفیکٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ اس ویکسین کا ہو سکتا ہے، وہ بھی ساروں کو نہیں، کچھ لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بانجھ پن کا تعلق ہے، انفرٹیلٹی کا، اس کا کوئی ایسا وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا تو جو ڈیولپ کنٹریز جیسے امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اسکینڈینیوین کنٹری جہاں پچھلے کئی سالوں سے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو وہاں انفرٹیلٹی نہ ہو جاتی، وہاں بانجھ پن نہ آ جاتا ہے۔ ایسا کوئی کیس، ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک اس ویکسین کا رپورٹ نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کی بچیاں 9 سے 14 سال کی ایج کی ہیں، ویسے تو یہ 20 سال تک کی عمر میں بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو میکسیمم اس کا سب سے اچھا افیکٹ ہوتا ہے، اینٹی کینسر افیکٹ، وہ 9 سے 14 سال کی عمر میں یہ لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ کی بچیاں اسکول جا رہی ہیں، اسکول والوں نے آپ کو کوئی لیٹر میں یا کسی طرح سے اجازت نامہ مانگا ہے کہ جی یہ ویکسین لگائی جائے، تو آپ اپنی بچیوں کو کھل کر اس بات کی اجازت دیں کہ وہ یہ ویکسینیشن لگوائیں، یہ ٹیکہ لگائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔